السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اسلام کا تیسرا اہم رکن زکوٰۃ، تحریر نمبر 3542۔ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ ارشاد نبوی صاحب نصاب شخص کے مال پر سال گزر جانے پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے ذمہ تین قسم کی عبادت فرض کی ہے۔ نمبر 1 جانی عبادت، نمبر 2 بدنی عبادت، نمبر 3 مالی عبادت۔ زکوٰۃ مالی عبادت کا نام ہے۔ حدیث شریف میں اسلام کے 5 بنیادی ارکان بتلائے گئے ہیں جس میں ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے جن میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی گواہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے متعلق اس بات کی گواہی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے سچے رسول ہے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا اور حج کا فریضہ ادا کرنا شامل ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت نہ صرف کہ امت محمدیہ پر ہوئی ہے بلکہ تمام انبیاء کرام کے ادوار واز منہ میں زکوٰۃ ہمیشہ فرض رہی ہے۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام کے شریعتوں میں نماز اور زکوٰۃ فرض رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی گود میں کلام کیا تو فرمایا، ترجمہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں انبیاء کرام کو نماز کا ایک اجتماعی حکم دیا۔ ترجمہ، اور ہم نے تمام انبیاء کرام کو بذریعہ وحی حکم دیا تمام اچھے کاموں کے کرنے کا اور نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے پیغمبر کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ ترجمہ، اے میرے پیارے پیغمبر، اپنے اصحاب کو مال سے صدقہ زکوٰۃ وصول کیجئے اور ان کے مالوں کو پاک کر دیجئے۔ زکوٰۃ کا دوسرا معنی بڑھانا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ دنیا میں معیشت اسی وقت ترقی کرتی ہے جبکہ خریداروں کے پاس دولت ہوتی ہے۔ جب امراء اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور غریبوں کے پاس روپیہ پیسہ آتا ہے تو وہ خریداری کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں۔ دین اسلام میں زکوٰۃ کی عبادت کو ہر صاحب نصاب پر فرض عین قرار دیا ہے اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بڑی بڑی وعیدات ہیں۔ ترجمہ، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کیے رکھتے ہیں انہیں اللہ تعالی کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان کو دردناک عذاب کی وعید سنا دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت کی پیش نظر ارشاد فرمایا، ترجمہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں جو نماز نہیں پڑھتا اور اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی ہو یا اسی مالیت کے کرنسی نوٹ ہو یا سامان تجارت ہو یا ضرورت سے زائد اتنی مالیت کا سامان موجود ہو تو اسے صاحب نصاب کہتے ہیں۔ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور سال گزرنے پر 40واں حصہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنا فرض ہو جائے گا۔ وہ حصہ نکلے گا، اسے درج ذیل مستحقین پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ صدقات یعنی زکوٰۃ اور صدقات واجبہ، نافلہ، فقراء، مساکین، عاملین اور موفع القلوب غلاموں کو آزادی حاصل کرنے، مقروض لوگوں اور اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں نکلے ہوئے لوگوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ کی بہت سے اسرار و مسائل ہیں۔ زکوٰۃ سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دولت کی بیماری کا علاج ہے۔ زکوٰۃ کے بہت سے معاشرتی فائدے ہیں۔ زکوٰۃ گداگری کا خاتمہ کا بھی ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ ایک بہترین معاشی محرک ہے۔ زکوٰۃ سے ذخیرہ اندوزی کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ غیر فطری معاشی عدم مساوات کا بھی خاتمہ کرتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ، ہر صاحب نصاب شخص پر جب اس کے مال پر سال گزر جائے
تو زکات نکالنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب اگر نیت زکات کی کر کے ایک ہی دفعہ نکال کر تقسیم کر دے تب بھی درست ہے۔ رقم نکال کر علیحدہ ایک جگہ رکھ دی جائے اور تھوڑی تھوڑی دیتا رہا تب بھی درست ہے۔ اس کے لیے نیت زکات کرنا ضروری ہوگا۔ اگر تمام زکات نکال دی تھی اور تقسیم بھی کر دی تھی، اب اس پر جب سال گزرے گا تو تب ادائیگی زکات فرض ہوگی۔ ایک شخص زکات دے چکا تھا اور اسے کوئی بہت اہم جگہ ضرورت والی نظر آ گئی، ثواب وہ اگلے سال کی جو زکات نکلنے کی توقع ہے پیشگی نیت کر کے اس وقت بھی دے سکتا ہے۔ دینی مدارس کے طلباء کے لیے مدارس میں بالضرور زکات جمع کروائیں۔ مصرف پر خرچ کرنا بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ۔